نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پاک کلام کے ذریعے کن چیزوں سے آگاہ کر رہا ہے۔ سورہ روم کی آیت 41 to 42 میں بتایا جا رہا ہے کہ قوموں پر عذاب آنے کی وجہ کیا ہے۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی، اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اب نیکسٹ 3 آیات میں عذاب سے بچنے کی راہ بتائی جا رہی ہے۔ لہٰذا تم اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا ہے اس کا کفر اسی پر پڑے گا، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے ہی راستہ بنا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یا رب العالمین، تو ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو ہم سے خوش اور راضی ہو جائے۔ آیت 46 to 47 میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور اس اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے پانی میں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر ادا کرو۔ الحمدللہ۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ ایمان والوں کی مدد کریں۔ الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ آیت 48 to 53 میں بارش اور اس کی برکات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ وہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے کئی تہوں والی گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تب تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برس رہی ہے، چنانچہ جب وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچاتا ہے تو وہ اچانک خوشی منانے لگتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے جب تک ان پر بارش نہیں برسائی گئی تھی وہ نا امید ہو رہے تھے۔ اب ذرا اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھو کہ وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندگی بخشتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اگر ہم نقصان دہ ہوا چلا دیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیت کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگیں۔ غرض اے پیغمبر، تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ پھینک کر جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پہ ڈال سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، پھر فرما بردار بن جائیں۔ بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ آیت 54 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بندے کی بے بسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل۔ سبحان اللہ۔ آیت 55 to 57 میں روز قیامت مجرموں کی حسرت کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی وہ اوندھے چلا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں پڑے رہے ہو۔ اب یہ وہی حشر کا دن ہے، لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔
چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضی دور کرو۔ اور اب سورہ روم کی آخری 3 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں، اور اے پیغمبر ان کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ، یہ کافی لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں، بالکل غلط کار ہو۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم صبر سے کام لو، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ روم کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔